جڑاوالا واقعے کے ذمہ داروں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا. دہشت گردی، اقدام قتل، مزاحمت، توہین مذہب سمیت 18 دفعات شامل. 600 نامعلوم اور 34 افراد نامزد. 29 ملزمان گرفتار. پرتشدد واقعات کے بعد تحصیل جڑاوالا میں عام تعطیل. تمام سرکاری اور نجی ادارے بند. ضلع میں دفعہ 144 کا نفاذ. اجتماعات، جلسوں، ریلیوں اور دھرنوں پر 7 روز کے لیے پابندی عائد. توہین مذہب کے مبینہ واقعے کے خلاف اہل علاقہ نے احتجاج کرتے ہوئے 4 گرجا گھر، کئی مکان اور گاڑیوں کو آگ لگا دی تھی. جڑاوالا میں ہونے والا واقعہ انتہائی قابل مذمت ہے. جو کچھ ہوا مذہب میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل قبلہ ایاز کا شرپسند عناصر کے خلاف بلا تفریق کارروائی کا مطالبہ. کہا اسلام عبادت گاہوں اور مذہبی شعائر کے احترام کا درس دیتا ہے. مفتی منیب الرحمان بولے جڑاوالا واقعے کے ذمہ دار ملک اور ملت کے دشمن ہیں. حکومت متاثرین کے نقصانات کی تلافی کرے. خیرپور میں گھریلو ملازمہ کا مبینہ تشدد سے قتل. مرکزی ملزم پیر اسد شاہ 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے. مقدمے میں ملزم اسد شاہ، اس کی بیوی اور فیاض شاہ کو نامزد کیا گیا ہے. غفلت برتنے پر ایس ایچ او رانی پور امیر علی چانگ اور تمام اہلکار بھی گرفتار. غلط بیانی پر ڈاکٹر کو بھی حراست میں لے لیا گیا. کمسن فاطمہ اور اس کی 2 بہنیں پیر اسد کی حویلی میں ملازمت کرتی تھیں. اے ایس پی گمبٹ نعمان ظفر کا کہنا ہے بچی کی موت جس کمرے میں ہوئی اسے کرائم سین ڈکلیئر کر دیا گیا. چیئرمین پی ٹی آئی کو دیگر مقدمات میں گرفتاری سے بچانے کے لیے وکلا کا سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع. درخواست میں موقف اپنایا کہ چیئرمین پی ٹی آئی سابق وزیراعظم اور سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں. حکومتی مشینری کے ذریعے سیاسی انتقام بند کیا جائے. درخواست میں وفاقی حکومت، آئی جی پنجاب، بلوچستان، سپرنٹینڈنٹ جیل اٹک، نیب، ایف آئی اے ٹی سی لاہور اور اسلام آباد کو بھی فریق بنایا گیا ہے. لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کے مقدمات میں ڈاکٹر یاسمین راشد اور عمر سرفراز چیمہ کے جوڈیشل ریمانڈ میں 14 دن کی توسیع کر دی. اعجاز چودھری اور میاں محمود الرشید کے جوڈیشل ریمانڈ میں 12 دن کی توسیع. شاہ محمود قریشی، اسد عمر، فواد چودھری، علیمہ خان اور عظما خان کو 2 ستمبر تک عبوری ضمانت مل گئی. نگراں وزراء کے تقرر کے لیے اسپیکر بلوچستان اسمبلی نے پارلیمانی کمیٹی قائم کر دی. کمیٹی میں وزراء اور اپوزیشن کے تجویز کردہ نام شامل ہیں. پارلیمانی کمیٹی کے پاس کسی ایک نام پر اتفاق کے لیے کل رات 12 بجے تک کا وقت ہے. مقررہ وقت میں کوئی فیصلہ نہ ہوا تو معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس آئے گا. نگراں وفاقی کابینہ کی حلف برداری آج شام 5 بجے ہوگی. صدر مملکت عارف الوی حلف لیں گے. وقار مسعود، گوہر اعجاز، مرتضی سولنگی، عمر سیف، سرفراز بگٹی، تابش گوہر، سید محمد علی اور مظفر رانجھا کی کابینہ میں شمولیت کا امکان. سندھ کے نامزد نگراں وزیر اعلیٰ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر بھی آج اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے. گورنر ہاؤس کراچی میں تقریب کی تیاری مکمل. نواز شریف کی وطن واپسی کے معاملے پر گارنٹی مل چکی. عدالتوں سے بریت طے ہے. رسک زیرو ہو چکا. مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ کہتے ہیں انتخابات کا اعلان ہوتے ہی نواز شریف واپس آئیں گے. الیکشن کی تاریخ آگے جانے پر اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ ہے. چیئرمین پی ٹی آئی کو عدالتوں سے ریلیف نہیں ملے گا. ان کے خلاف ثبوت پکے ہیں. اقتدار میں کوئی بھی آئے سوموٹو اب سوموٹو نہیں رہے گا. ہو سکتا ہے نئی پارلیمنٹ سوموٹو کا اختیار ہی اڑا کر رکھ دے. صاحب کی واپسی میں رکاوٹ شہباز شریف صاحب بہتر بتا سکتے ہیں. وہ وزیر اعظم رہے ہیں. وہ کہتے ہیں 30 سال سے میرے ساتھ اسٹیبلشمنٹ بھی راضی ہے. تو اگر ان سے اسٹیبلشمنٹ بھی راضی ہے، وہ وزیر اعظم بھی رہے اور بھائی بھی واپس نہیں آیا، تو یہ سوال ان سے بنتا تو ہے. نواز شریف کی واپسی میں رکاوٹ کا شہباز شریف بہتر بتا سکتے ہیں. وہ تو خوش ہیں، کہتے ہیں 30 سال سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوں، تو پھر بھائی کیوں نہیں آیا؟ سوال تو ان سے بنتا ہے. پیپلز پارٹی کے رہنما ندیم افضل چند کے تنزیہ وار ARY نیوز کو انٹرویو میں کہا تاریخ میں چاچے مامے فارغ ہوتے دیکھے ہیں.
نون لیگ میں عوامی لوگ الیکشن چاہتے ہیں، کھمبے والے ڈرتے ہیں، اب سیاست نہیں مینجمنٹ ہو رہی ہے، انتخابات میں زیادہ تاخیر یا کوئی اور سسٹم لایا گیا تو سیاسی طاقتیں اکٹھی ہوں گی۔ اس وقت نوابزادہ نصر اللہ والا کردار صرف آصف زرداری ادا کر سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری کا اورنگی، محمود آباد اور گجر نالہ متاثرین کو چیکس ادا کرنے کا حکم۔ 6000 سے زائد متاثرین کو 30 دن میں رقم فراہم کرنے کی ہدایت۔ کمشنر کراچی کو شفافیت یقینی بنانے کی تلقین۔ 15 روز میں پیش رفت رپورٹ طلب۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کے خلاف توہین عدالت کی درخواست نمٹا نہیں رہے، چاہتے ہیں متاثرین کی مکمل بحالی ہو۔ حکم پر عمل درآمد نہ ہوا تو توہین عدالت کی کارروائی کا آپشن موجود ہے۔ پرائم منسٹر اس زمانے کے آئے تھے، انہوں نے 1.1 ٹریلین کا پیکج دیا اور انہوں نے کہا کہ ان سب ڈسپلیسیز کے لیے ہم نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی کی طرف سے گھر بنا کے دیں گے۔ 1 سال تک وہ کہتے رہے اور 1 سال بعد وہ منٹس موجود ہیں ان کے وفاقی وزیر میٹنگ میں کہتے ہیں گھر تو ہم بنائیں گے، فری نہیں دیں گے، لیکن ان کے یو ٹرن تو مشہور ہے۔ یو ٹرن لیا انہوں نے اور کہا ہم نہیں کرتے، اب حکومت سندھ کرے۔ وفاق نے معاملہ اپنے ذمے لیا، پھر یو ٹرن لے لیا۔ ہم سارا کام کرتے رہے لیکن ماہانہ رپورٹ جمع نہیں کرا سکے۔ رپورٹ جمع نہ کرانے پر عدالت سے معذرت کی ہے۔ بے گھر افراد کے چیک 15 روز میں تیار کر دیں گے۔ پلاٹ اور تعمیر کے پیسے دینے کو تیار ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں عدالت کو یقین دلایا ہے حکومت مسئلہ حل کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت کسی سے چھت نہیں چھیننا چاہتی۔ وزیر اعظم ہاؤس کا خرچہ دیکھیں، آپ ایوان صدر کا دیکھیں، اسمبلی کا دیکھیں، تو مہنگائی کا نزلہ ہمیشہ غریب عوام پر پڑا ہے۔ سیلریز اور انکم لوگوں کی وہی ہے لیکن لوگوں کی قوت خرید ختم ہو گئی۔ پہلے ہم لوگ روز کا 100 کلو گوشت بیچ رہے تھے یا 100 کلو میٹ بیچ رہے تھے، تو آج ہم 10 کلو بیچ رہے ہیں۔ دال ہے، چینی ہے، یہ سب مہنگی ہے، غریب بہت رو رہا ہے اور بڑے حالات خراب ہیں۔ یقین کریں کہ گھر میں جو ہے فاقے چل رہے ہیں لوگوں کے۔ ملک میں مہنگائی کا نیا طوفان، چینی کی قیمت 200 روپے تک جانے کا خدشہ۔ کراچی میں چینی 165 روپے کلو میں فروخت۔ چیئرمین ہول سیل گروسرز ایسوسی ایشن کہتے ہیں پیٹرول مہنگا ہونے سے ٹرانسپورٹیشن کے اخراجات بڑھ گئے۔ صورتحال یہی رہی تو چینی 200 روپے میں ملے گی۔ لاہور میں یوٹیلیٹی سٹورز پر 10 کلو آٹے کا تھیلا 650 سے بڑھ کر 1300 روپے کا ہو گیا۔ مہنگائی کے ستائے عوام چیخ اٹھے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں موسلا دھار بارش، سڑکیں تالاب بن گئیں، ٹریفک کی روانی متاثر۔ سید پور میں سب سے زیادہ 60 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ واسا نے نشیبی علاقوں سے پانی نکالنے کے لیے آپریشن شروع کر دیا۔ کراچی کے علاقے اتحاد ٹاؤن میں خاتون کو حراست کرنے والا ملزم گرفتار۔ پولیس کا کہنا ہے ملزم پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈ اور اتحاد ٹاؤن کا رہائشی ہے۔ خواتین ٹیچرز کو حراست کرتا تھا۔ ملزم سے ریوالور برآمد، مقدمہ درج۔ سینئر صحافی جان محمد مہر کے قتل کے خلاف عمر کوٹ میں صحافیوں کا احتجاج۔ دادو میں صحافی کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے احتجاجی مظاہرہ۔ شکارپور میں بھی صحافیوں نے پریس کلب کے سامنے احتجاج کیا۔ گھوٹکی میں بھی صحافی جان محمد مہر کے قتل کے خلاف مظاہرہ۔ پاکستان کو سلام۔ سپاہی محمد شکیل وطن عزیز کی خاطر 13 جولائی 2017 کو تربت ضلع کیچ میں شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے۔ شہید کے اہل خانہ کا کہنا ہے 9 مئی کو جو کچھ ان شرپسندوں نے کیا اس سے ہماری دل آزاری ہوئی ہے۔ یہ لوگ وہ کام کر گئے ہیں جو دشمن بھی نہ کر سکا۔ پاکستان کے افغانستان کے خلاف ون ڈے سیریز قومی ٹیم سری لنکا روانہ۔ لنکا پریمیئر لیگ کھیلنے والے کھلاڑی آج ہمبٹوٹا میں ٹیم کو جوائن کریں گے۔ 3 میچز کی سیریز کا آغاز 22 اگست سے ہوگا۔ افغان ٹیم سیریز کی میزبانی کرے گی۔ ایشیا کپ کے سری لنکا میں ہونے والے میچز کے ٹکٹ pcb.bookme.pk پر دستیاب۔